اچھا مولانا بحث چل رہی تھی ہماری مطلق اور مقید کی بھائی. میں نے بتلایا تھا مطلق کسی کو کہتے ہیں جو صرف ذات پر دلالت کرے، اس میں کوئی وصف ملحوظ نہ ہو، یعنی کسی وصف کے ساتھ وہ مقید نہ ہو. جیسے مولانا میں کہتا ہوں رجلن، بھائی یہ مطلق ہے، اس کے ساتھ کوئی وصف وغیرہ کوئی قید ذکر نہیں. اور مقید وہ ہے جو کسی وصف کے ساتھ موصوف ہو، جو کسی قید کے ساتھ مقید ہو. مثلا میں کہتا ہوں رجل شریف، اب یہ رجل مقید ہے کس صفت کے ساتھ؟ شریف صفت کے ساتھ. اور ان دونوں کا میں نے حکم بتلایا تھا مولانا کہ المطلق یجری علی اطلاقہ والمقید یجری علی تقییدہ. مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوگا اور مقید اپنی تقیید پر جاری ہوگا. یعنی ہمارے نزدیک مطلق پر وصف اطلاق کے ساتھ عمل کرنا اگر ممکن ہو تو اس پر عمل وصف اطلاق کے ساتھ ہی کیا جائے گا، اس کو کسی قید کے ساتھ مقید نہیں کیا جائے گا. سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ مثلا کتاب اللہ میں ایک چیز مطلق آئی ہے، اب اگر آپ اس کو خبر واحد یا قیاس کے ساتھ مقید کرتے ہیں تو کتاب اللہ میں تو مطلق تھی، آپ نے خبر واحد اور قیاس کے ساتھ اس کو کیا کر دیا؟ مقید کر دیا. تو گویا آپ نے اس کے وصف اطلاق کو منسوخ کر دیا خبر واحد یا قیاس کے ساتھ. اور خبر واحد اور قیاس ظنی ہیں اور کتاب اللہ قطعی ہے، اور قطعی کو ظنی کے ساتھ منسوخ نہیں کیا. تو جب تک وصف اطلاق کے ساتھ عمل ممکن ہے اس پر وصف اطلاق کے ساتھ عمل کیا جائے گا. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مقید کرنا جائز ہے بھائی خبر واحد کے ساتھ مطلق کو. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ اور اس کی دو مثالیں ہم پڑھ چکے ہیں بھائی. آج تیسری مثال پڑھیں گے بھائی. کہتے ہیں وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ مُطْلَقٌ فِي مُسَمَّى الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ شَرْطُ الْوُضُوءِ بِالْخَبَرِ بَلْ يُعْمَلُ بِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَغَيَّرُ بِهِ حُكْمُ الْكِتَابِ بِأَنْ يَكُونَ مُطْلَقُ الطَّوَافِ فَرْضًا بِحُكْمِ الْكِتَابِ وَالْوُضُوءُ وَاجِبًا بِحُكْمِ الْخَبَرِ فَيُجْبَرُ النُّقْصَانُ اللَّازِمُ بِتَرْكِ الْوُضُوءِ الْوَاجِبِ بِالدَّمِ. بھائی کتاب اللہ کے اندر حج کے ذکر میں، حج کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ طواف کریں پرانے گھر کا. عتیق کا کیا معنی؟ پرانا گھر. چونکہ یہ پہلا گھر تھا بیت اللہ زمین پر جو اللہ کے لیے بنایا گیا، اس لیے اس کو بیت عتیق کہتے ہیں بھائی. اور اب اس بات میں ہمارا اور امام شافعی رحمہ اللہ کا تو اتفاق ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے مولانا طواف زیارت کے بارے میں. طواف زیارت وہ طواف ہے جو حج میں فرض ہے مولانا، حج میں حج کا رکن ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ طواف زیارت فرض ہے حج میں، اگر طواف زیارت نہیں کیا تو حج ہی نہیں ہوگا بھائی. سمجھ میں؟ جیسے نماز مولانا رکوع سجدہ وغیرہ کیا ہیں؟ فرض ہیں، فرض نہ ادا کیا تو نماز ہی نہ ہوئی، تو یہ بھی حج میں فرض ہے. اب اس بات میں تو اتفاق ہے کہ کس کے بارے میں؟ یہ طواف زیارت کے بارے میں. اور معلوم ہوا کہ حج میں طواف کرنا فرض ہے، کیونکہ یہ حکم کس سے آ رہا ہے؟ کس میں ہے بھائی؟ کلام اللہ کتاب اللہ کے اندر ہے بھائی. آج اس طواف کے اندر مولانا وضو کا کیا حکم ہے؟ کیا وضو فرض ہے، وضو کے ساتھ کرنا ضروری ہے، شرط ہے اس کے لیے، یا وضو اس کے لیے فرض نہیں ہے مولانا؟ تو ہمارا اور امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے. ہمارے نزدیک وضو کرنا فرض نہیں ہے بھائی. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وضو کرنا اس کے لیے فرض ہے، وضو ہونا چاہیے. دلیل ان کی حدیث ہے مولانا. حدیث میں آتا ہے بھائی الطواف بالبیت الصلاۃ، حدیث میں آتا ہے الطواف بالبیت الصلاۃ.
کہ بیت اللہ کا طواف جو ہے وہ نماز ہے. حدیث میں آتا ہے بیت اللہ کا طواف نماز ہے، یعنی نماز کی طرح ہے، جیسے نماز کی طرح ہے. کہ معلوم ہوا اس سے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، فرض ہے، اسی طرح مولانا طواف کے لیے بھی کیا ہے، جیسے نماز کے لیے وضو شرط اور فرض ہے، اسی طرح طواف کے لیے بھی کیا ہے، وضو شرط ہے اور فرض ہے مولانا، فرض ہے. اور دلیل ان کی یہ خبر واحد ہے، الطواف بالبیت الصلاۃ، کہ بیت اللہ کے جو طواف ہے وہ کیا ہے، نماز ہے، یعنی نماز کی طرح ہے. ہم کہتے ہیں بھئی کتاب اللہ کے اندر آیا ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کہ چاہیے کہ طواف کریں کس کا، پرانے گھر کا. یہاں مطلق طواف کا ذکر آیا مولانا، وضو کا ذکر ہے نہیں. معلوم ہو مطلق طواف کرنا فرض ہے، چاہے وضو کے ساتھ ہو چاہے بغیر ہے، دونوں صورتوں میں طواف تو ہوگا. تو یہ مطلق ہے مولانا. اب اگر ہم اس پر وضو کی قید بڑھا دیں تو ہم نے کیا کر دیا مولانا، مطلق کے وصف اطلاق کو گویا کہ فوت کر دیا، منسوخ کر دیا، اور اس کو ظنی کے ساتھ، خبر واحد کے ساتھ منسوخ کرنا جائز نہیں، کیونکہ کتاب اللہ کا حکم ہے. بھائی اب کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں بھائی آپ کو بتلایا تھا ہم نے کہ اگر کتاب اللہ پر عمل ہو سکے، اس میں بغیر کوئی تبدیلی کیے کتاب اللہ پر عمل ہو، خبر واحد پر عمل ہو، اور کتاب اللہ کے مطلق میں بغیر تبدیلی کیے تو تطبیق کی جائے گی، دونوں پر عمل کیا جائے گا. اور یہاں بھی تطبیق ممکن تھی، دونوں پر عمل ممکن تھا. کس طرح کہ جو کتاب اللہ سے ثابت ہے اسے ہم نے فرض قرار دیا، یعنی یہ طواف کرنا فرض ہے مولانا، اور جو حدیث سے ثابت ہے اسے ہم نے واجب قرار دے دیا. معلوم ہوا وضو کرنا اس کے لیے کیا ہے، واجب ہے. تو دونوں اپنے اپنے مقام پر برقرار ہیں مولانا. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور اس کے بارے میں نے آپ کو وہ بھی بتلایا تھا، علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ کا قول. بھائی صاحب کتاب نے کیا بتلایا تھا کہ مطلق پر خبر واحد اور قیاس کے ساتھ زیادتی کرنا جائز، یعنی خبر واحد کے ساتھ اس پر مطلق پر زیادتی کرنا جائز نہیں. علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یوں نہ کہو کہ زیادتی کرنا جائز نہیں، زیادتی تو ابھی بھی ہو رہی ہے مولانا، ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ آپ نے اگرچہ واجب قرار دے دیا لیکن زیادتی تو ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ اگرچہ بصورت واجب کی کیوں نہیں ہوئی؟ کہتے ہیں تعبیر تھوڑی سی بدل لو، لفظ تھوڑے سے بدل لو. بات وہی ہے جو صاحب کتاب کہہ رہے ہیں، لیکن لفظ تھوڑے سے. یوں کہو کہ فرض اور شرط کے درجے میں زیادتی جائز نہیں، واجب اور سنت کے درجے میں زیادتی، اور ہم نے بھی واجب کے درجے میں یا زیادتی کی ہے یا سنت کے درجے میں زیادتی کی ہے، فرض اور شرط کے درجے میں نہیں کی مولانا. تو درجہ پھر بھی اس سے کم ہی رہا مولانا. تو کتاب اللہ میں مطلق آیا ہے، اس کو ہم نے کیا قرار دیا، طواف کو فرض، اور چونکہ اور حدیث سے خبر واحد سے جو ثابت ہوا اس کو ہم نے کیا قرار دیا، واجب قرار دیا. چنانچہ جیسے مولانا نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے تو پھر اس کا جبیرہ کیا ہے، اس کی تلافی کس کے ساتھ کی جاتی ہے، سجدہ سہو سے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو جو فرض اگر چھوٹ جائے پھر تو وہ عبادت ہی ادا نہیں ہوتی، لیکن اگر واجب چھوٹ جائے تو پھر کیا کیا جاتا ہے، اس کی تلافی کی جاتی ہے. تو نماز میں جیسے واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کیا جاتا ہے. حج میں اب اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو پھر دم دینا پڑے گا. بھائی دم کہتے ہیں قربانی، ایک جانور کی قربانی کرنا پڑے گی. بھائی آپ کو سمجھ میں آیا بھائی؟ ایک جانور کی قربانی. تو اب اگر یہ طواف زیارت تو فرض ہے، یہ تو کرنا ہی پڑے گا، اور وضو واجب ہے، لیکن اگر کے بغیر کر لیا مولانا تو اس صورت میں پھر دم دینا پڑے گا، ایک قربانی کرنا پڑے گی ایک جانور کی. بھائی مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور اسی طرح اللہ کا قول ہے مولانا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ طواف کریں پرانے گھر کا. یہ اللہ کا یہ قول جو ہے اللہ کا مطلق کیا ہے،
مطلق ہے فی مسمى الطواف بالبیت. مسمى کا معنی ہے مفہوم و معنی. مسمى کیا معنی؟ مفہوم اور معنی. فی مسمى الطواف بالبیت، طواف بیت اللہ کے مفہوم میں، طواف بیت اللہ کے معنی میں یہ آیت کیا ہے؟ مطلق ہے. بھائی طواف کہتے ہیں چکر لگانا کسی چیز کے گرد، تو طواف بیت اللہ کیا ہوا؟ بیت اللہ کے گرد. تو آیت میں صرف بیت اللہ کے گرد چکر لگانے کا ذکر ہے مولانا، مطلق ہے اس بارے میں. سمجھ میں آیا؟ اس میں وضو کا کوئی ذکر نہیں. تو یہ آیت مطلق ہے مولانا. طواف بیت اللہ کے مفہوم کے اندر، طواف بیت اللہ کے معنی میں فلا یزاد علیہ شرط الوضوء، لہذا اس پر زیادہ نہیں کی جائے گی وضو کی شرط بالخبری. کس کے ساتھ؟ خبر واحد کے ساتھ. بل یعمل به، بلکہ عمل کیا جائے گا اس خبر واحد پر علی وجہ، ایسے طریقے پر لا یتغیر به حکم الکتاب، کہ جس سے کتاب اللہ کے حکم میں کوئی تبدیلی نہ ہو. بأن یکون، بئی صورت مولانا کہ مطلق الطواف فرضاً، مطلق طواف کیا ہوگا؟ فرض ہوگا بحکم الکتاب، کتاب اللہ کے حکم سے. والوضوء واجباً بحکم الخبر، اور وضو واجب ہوگا کس کے حکم سے؟ خبر کے حکم سے. فیجبر النقصان اللازم، پس تلافی کی جائے گی اس نقصان کی، اللازم جو لازم آیا، بترک الوضوء، وضو کے ترک سے. پس وہ نقصان جو وضو کے چھوڑنے سے لازم آیا ہے اس کی تلافی کی جائے گی. جی بترک الوضوء الواجبی، کس وضو کو چھوڑنے سے؟ جو کیا تھا مولانا؟ واجب. وہ وضو جو واجب ہے اس کے چھوڑنے سے جو نقصان لازم آیا اس کی تلافی کی. آخر سے ترجمہ کرو. وہ وضو جو واجب ہے اس کے چھوڑنے سے جو نقصان لازم آیا اس کی تلافی کی جائے گی بالدمی، کس کے ساتھ؟ دم کے ساتھ. کوئی سمجھ میں آیا؟ جی وَكَذَلِكَ، یہ مولانا چوتھی مثال ہے مطلق کی، کہ جس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مطلق پر وصف اطلاق کے ساتھ ان کا قول ذکر. دیکھ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور اسی طرح اللہ کا یہ قول ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اور یہ اللہ کا یہ قول تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ مطلق، یہ کیا ہے؟ مطلق ہے فی مسمى الرکوع، رکوع کے مفہوم میں. بھائی مسئلہ یہ ہے مولانا کہ رکوع سجدہ وغیرہ تو فرض ہیں. بھائی آپ یہ تعدیل ارکان جو ہے وہ بھی فرض ہے یا اس کا کیا حکم ہے؟ احناف و شوافع کا اختلاف ہے. تعدیل ارکان کہتے ہیں مولانا ارکان کو اطمینان سے ادا کرنا، کہ اعضاء ساکن ہو جائیں اپنی جگہ پر. بھائی سجدہ کر رہے ہیں آپ تو اطمینان سے سجدہ کریں، سجدے سے سر اٹھائیں، جلسہ کریں اطمینان سے. جب سب اعضاء اپنی جگہ پر پہنچ جائیں، ساکن ہو جائیں، پھر اگلا سجدہ کیا جائے. سمجھ میں آیا بھائی؟ اس کو کہتے ہیں اطمینان سے کرنا. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو معلومات تیز تیز پڑھتے ہیں بھائی، تیزی سے مولانا تعدیل کے بغیر نماز پڑھنا صحیح نہیں. بھائی تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تعدیل ارکان کیا ہے؟ فرض ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل ان کی حدیث ہے خبر واحد. بھائی حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی ہے حضرت خلاد ابن رافع رضی اللہ تعالی، ایک دیہاتی صحابی تھے. حضرت خلاد ابن رافع رضی اللہ تعالی عنہ آئے بھائی، اور وہ مسجد نبوی میں انہوں نے نماز پڑھی. کوئی بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، آئے تیز تیز نماز پڑھی بھائی بغیر تعدیل کے. نماز سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے آ کر بیٹھے تو حضور نے حکم دیا قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. بھائی پھر گئے بھائی، پھر جا کر مولانا نماز پڑھی. بھائی اسی طرح پڑھی، پھر تیز تیز. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بیٹھے، حضور نے پھر فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی،
کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھو بھائی، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر گئے مولانا، پھر نماز اسی طرح پھر ادا کر کے آ گئے۔ سادہ آدمی تھے، سمجھ میں نہیں آیا حضور کیوں فرما رہے ہیں۔ صحابہ عجیب لوگ ہیں مولانا، عجیب لوگ، انسان حیران۔ الحمدللہ الحمدللہ ہم سب کو صحابہ سے بڑی محبت ہے، آپ کو اور ہم سب کو کیا ہے صحابہ سے؟ الحمدللہ اللہ نے ہمیں صحابہ کی محبت عطا کی ہے بھائی، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ تو پھر گئے، پھر اسی طرح نماز پڑھ کے آ گئے۔ پھر تیسری مرتبہ جب بیٹھ، پھر حضور نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی۔ پریشان ہوئے تو اور عرض کیے یا رسول اللہ آپ مجھے سکھلا دیجئے، غلطیوں نے اپنی سمجھ میں نہیں ہے کہ میں نے کیا غلطی کی ہے، کس طرح میں نماز ادا کروں، آپ مجھے بتلا دیجئے، میں تو نہیں جانتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث طویل ہے، بس حضور نے پھر نماز بتلایا انہیں کہ جب نماز کے لیے اٹھو تو اچھی طرح وضو کرو، پھر قرات نماز کی نیت باندھو، پھر قرات وغیرہ کرو، پھر جب رکوع کرو تو اطمینان سے رکوع کرو، قوما کرو تو اطمینان سے قوما کرو، سجدہ کرو پھر اطمینان سے سجدہ کرو، پھر جب اطمینان سے کر لو پھر جلسہ کرو، اطمینان سے جلسہ کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اطمینان سے ادا کرنے کا حکم دیا، تعدیل ارکان کا حکم دیا بھائی۔ اور چونکہ انہوں نے تعدیل ارکان نہیں کی تھی تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، تو نے نماز ہی نہیں پڑھی، حضور نے نماز ہی کی نفی فرما دی۔ معلوم ہو تعدیل ارکان نماز میں فرض ہے مولانا، تعدیل ارکان کیا نماز میں؟ یہ ہے دلیل امام شافعی رحمہ اللہ تعالی رحمتہ، اور یہی قول ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا بھی بھائی، وہ بھی یہی فرماتے ہیں، وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ تعدیل ارکان فرض ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی کتاب اللہ کے اندر مطلق آیا ہے، کتاب اللہ میں اللہ فرماتے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اس سے مراد نماز ہے۔ رکوع سے کیا مراد ہے؟ نماز۔ جز بول کر کیا مراد ہے؟ کل مراد، تو نماز مراد، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اور یہاں پر تعدیل کا کوئی ذکر ہے کہ اطمینان سے رکوع کرو؟ تو یہ مطلق ہے مولانا رکوع کے بارے میں، رکوع کے معنی میں یہ آیت مطلق ہے۔ رکوع کا کیا معنی ہوتا ہے؟ رکوع کا معنی ہوتا ہے جھکنا، تو یہاں بھی صرف رکوع کا ذکر ہے، جھکنے کا ذکر، یہاں تعدیل کا کوئی ذکر نہیں، تعدیل کا ذکر نہیں۔ جب تعدیل کا تو اب یہ مطلق ہے، اب اگر آپ خبر واحد کے ذریعے اس پر تعدیل ارکان کی زیادتی کریں گے تو پھر آپ نے گویا مطلق کے وصف اطلاق کو منسوخ کر دیا۔ کس کے ساتھ؟ جو قطعی تھا اس کو منسوخ کر دیا، کس کے ساتھ؟ ظنی کے ساتھ، اور قطعی کو ظنی کے ذریعے منسوخ کرنا جائز نہیں۔ لہذا اب اگر تطبیق کی کوئی صورت ہو تو اس پر عمل کیا جائے گا، اور یہاں تطبیق ممکن تھی، وہ اس طرح کہ رکوع ثابت ہے کتاب اللہ سے، رکوع وغیرہ، تو ان کو کیا قرار دیں گے؟ کیا قرار دیا ہم نے؟ فرض۔ اور تعدیل ارکان ثابت ہے خبر واحد سے، تو اس کو ہم نے کیا قرار دیا؟ واجب قرار دے دیا بھائی۔ سمجھ میں آیا مسئلہ بھائی؟ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ مُطْلَقٌ فِي مُسَمَّى الرُّكُوعِ، اسی طرح اللہ کا قول وَارْرُكُوع کرو تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یہ مطلق ہے فی مسمى الرُّكُوعِ ای فی معنی الرُّكُوعِ، رکوع کے معنی میں اور رکوع کے مفہوم میں، یعنی اس میں مطلق رکوع کا ذکر ہے، یعنی جھکنے کا۔ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ شَرْطُ التَّعْدِيلِ، تو اس پر تعدیل کی شرط نہیں بڑھائی جائے گی بحکم الخبر، خبر واحد کے حکم سے۔
وَلَكِنْ يُعْمَلُ بِالْخَبَرِ عَلَى وَجْهٍ لیکن عمل کیا جائے گا خبر واحد پر ایسے طریقے پر لا يتغیر به حکم الکتاب کہ اس سے کتاب اللہ کے حکم میں نہ بدلے فَيَكُونُ مُطْلَقُ الرُّكُوعِ فَرْضًا بِحُکْمِ الْكِتَابِ پس مطلق رکوع فرض ہوگا کتاب اللہ کے حکم سے وَالتَّعْدِيلُ وَاجِبًا بِحُکْمِ الْخَبَرِ اور تعدیل واجب ہوگی خبر کے حکم سے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا سب کو بھائی؟ سمجھ میں آیا بھائی؟ تعدیل ارکان بڑی ضروری ہے، یاد رکھو مولانا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں واجب کا قول، سمجھ میں آیا؟ امام ابو حنیفہ اس بارے میں فرماتے ہیں اخشا ان لا تجوز صلاتہ، کہ مجھے خوف ہے کہ اس کی نماز ہی جائز نہ ہو، جو تعدیل ارکان نہیں کرتا مجھے خوف ہے اس کی نماز ہی جائز نہ ہو، یعنی ہو ہی نہ بھائی۔ سمجھ میں آیا؟ تو تعدیل ارکان اطمینان سے ادا کرنا ارکان نماز کو نہایت ضروری ہے مولانا، نہایت ضروری ہے۔ والناس عنہ غافلون، لوگ غفلت میں ہیں اس سے بھائی بہت زیادہ۔ اس پر ایک اشکال ہوتا ہے بھائی، اشکال یہ کہ بھئی واجب اگر چھوٹ جائے تو نماز میں آپ کیا حکم لگاتے ہیں؟ سجدہ سہو کا۔ لیکن اے احناف عجیب بات ہے، ایک شخص تعدیل ارکان نہیں کرتا آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ اس کے لیے سجدہ سہو واجب نہیں ہوئی، حالانکہ جو تعدیل ارکان نہ کرے اس پر کیا ضروری ہونا چاہیے بھائی؟ آپ کہتے ہیں اس کے لیے نہیں، کیا وجہ؟ اشکال سمجھ میں آیا؟ جواب یہ مولانا کہ واجب دو قسم پر ہے، ایک واجب لعینی ہی ہے، ایک واجب لغیری ہی ہے۔ واجب لعینی ہی وہ ہے جس کی اپنی کوئی ذات ہو مولانا، اپنا کوئی وجود ہو، جیسے سجدہ ہے مولانا، سجدہ ایک مخصوص ہیئت کا نام ہے۔ رکوع ہے مولانا، رکوع کی اپنی ذات ہے، ایک مخصوص ہیئت کا نام ہے۔ جلسہ ہے مولانا، قومہ ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے مولانا؟ ان کا اپنا وجود ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو وہ واجب جس کا اپنا کوئی وجود ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ واجب لعینہ۔ جبکہ تعدیل ارکان ایسا واجب ہے جس کا اپنا کوئی وجود نہیں، علیحدہ، یعنی اپنا علیحدہ کوئی وجود نہیں، اسی جلسے ہی کو آپ نے اس کو اطمینان سے کیا تو تعدیل آ گئی۔ کوئی الگ تعدیل ہے مولانا؟ جلسے کے بغیر ہو جائے یا قومے میں ہو جائے گی؟ بھئی قومہ تو ہے ایک حالت خاص، لیکن تعدیل اسی قومے کو اطمینان سے کیا تو کیا کہیں گے؟ تعدیل۔ کوئی الگ تعدیل الگ چیز ہے؟ کوئی الگ چیز؟ تو یہ واجب لغیرہ ہی ہوا، اور سجدہ سہو واجب ہوا کرتا ہے واجب لعینہ ہی کے چھوڑنے کی وجہ سے، واجب لغیرہ ہی کے چھوڑنے کی وجہ سے نہیں، اس کا اپنا کوئی علیحدہ وجود نہیں، لہذا اس میں سجدہ سہو بھی نہیں آئے گا بھائی۔ مسئلہ سمجھ میں آیا سب کو؟ اشکال و جواب بھی اچھی طرح سمجھ میں آ گیا جی سب کو؟ چلیے مولانا، ھذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔